آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا محمد بن سلمان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے؟ کیا MBS نے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں؟ کیا سعودی عرب نے فلسطین کے مسلمانوں کو بیچ ڈالا ہے، جس کے بدلے میں اسے امریکہ نے دنیا کا سب سے جدید ترین فائٹر جیٹ یعنی F-35 اور سول نیوکلیئر پروگرام دینے کا وعدہ کر لیا ہے؟ اسی لیے شاید ان سب ڈیل سے اسرائیل کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، جبکہ وہ اپنے لوگوں کو صفائیاں دے رہا ہے کہ امریکہ جو ہتھیار ہمیں دیتا ہے وہ کسی اور ملک کو نہیں دے گا۔ کیا اسرائیل اب مزید طاقتور ہو جائے گا؟ اور کیا اسرائیل اب کسی عرب ممالک پر حملہ نہیں کرے گا؟ کیا مسلمان یہود و نصارہ پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یا دوستو، پردے کے پیچھے جو چل رہا ہے وہ کسی خطرناک جنگ کا پیش خیمہ ہے؟ ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 18 نومبر 2025 کو محمد بن سلمان نے امریکہ کا دورہ کیا، اور جس حساب سے ان کا شاہانہ استقبال کیا گیا، امریکی اور اسرائیلی عوام یہ دیکھ کر خود حیران ہے۔ جبکہ محمد بن سلمان کو پریشر میں لینے اور ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکی میڈیا نے MBS کو ایک بار پھر قاتل کہہ کر پکارا، اور جمال احمد خشوگی کا قتل کا ذکر پھر سے میڈیا کی زینت بن گیا۔ کیونکہ دوستو، جب ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے دور حکومت میں 2 اکتوبر 2018 کو خشوگی کا استنبول میں سعودی قونصل خانے کے اندر قتل کیا گیا، جبکہ خشوگی استنبول میں سعودی قونصل خانے میں شادی کے کاغذات لینے گئے تھے۔ اندر داخل ہوئے تو 15 افراد کی سعودی ٹیم، جن میں MBS کے قریبی لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے جمال احمد خشوگی کو قتل کر دیا۔ ترکی انٹیلیجنس کی آڈیو ریکارڈنگ کے مطابق انہیں نشہ دیا گیا اور ان کی لاش کے ایسے ٹکڑے کیے گئے کہ آج تک ان کی لاش نہ مل سکی، جبکہ CIA اور اقوام متحدہ کی رپورٹ میں براہ راست MBS کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، حالانکہ سعودی حکومت نے اس بات کا انکار کیا تھا۔ دوستو، یہ سب ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ لوگ اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ اسی لیے شاید ممکن ہو کہ جو شرائط امریکہ نے سعودی عرب کے آگے رکھی ہوں، جیسا کہ ابراہیمی معاہدہ، ممکن ہو کہ MBS نے انہیں گرین سگنل دے دیا ہو۔ تبھی تو آپ دیکھیے دوستو کہ امریکہ سعودی عرب کو 43 F-35 جیٹ دینے جا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں یہ جہاز صرف اسرائیل کے پاس تھے، جبکہ اب سعودی عرب F-35 استعمال کرنے والا مڈل ایسٹ کا دوسرا ملک بن جائے گا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل ان سب میں خاموش نظر آیا۔ چند ایک بیان کے بعد یوں لگتا ہے جیسے اس ڈیل سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب دوستو، فرق نہیں پڑا یا پھر اسرائیل کو وہ ملنے جا رہا ہے کہ جس کے ملنے سے اسرائیل مڈل ایسٹ کا تسلیم شدہ ملک بن جائے گا۔ مگر دوستو، جن خفیہ بات چیت اور ڈیل کی وجہ سے MBS پر امریکہ اتنا مہربان ہو رہا ہے کہ دنیا کا جدید ترین طیارہ F-35 اور سول نیوکلیئر ڈیل اسے ملنے جا رہی ہے، یہ تمام تر خفیہ معاہدے آنے والے وقتوں میں عوام کے سامنے ضرور آ جائیں گے۔ مگر اگر سعودی عرب یہود و نصارہ کے خلاف ہو گیا تو یہ ڈیل ویل سب ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے ترکی بھی وہ واحد اسلامی ملک تھا جس نے تقریباً 100 F-35 خریدنے کا اظہار کیا تھا، اور وہ اس پروگرام کا حصہ بھی بن چکا تھا، مگر ترکی ان کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ F-35 دینے کی تو بات دور کی ہے، اب F-35 کے حوالے سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہو رہی، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ شاید امریکی اداروں نے ترکی کو F-35 دینے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ یعنی دوستو، اس کے برعکس کچھ تو ایسی بات ہے جو سعودی عرب کو F-35 دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ خیر دوستو، اس وقت سعودی عرب اور وہ طاقتور مسلم ممالک جن کے پاس ایٹم بم موجود ہے، وہ فلسطین کی 2 ریاستی حل کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اور پچھلے 75-80 سالوں سے مسلسل بات کر رہے ہیں۔ مگر اسی دوران اسرائیل نے نہ جانے کتنے فلسطینی علاقوں پر ناجائز قبضہ کر لیا اور لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر اور اس دنیا سے ہی اگلے جہان منتقل کر چکا ہے، مطلب شہید کر چکا ہے۔ مگر امت کے یہ عسکری طور پر طاقتور اور معاشی طور پر امیر ترین مسلم ممالک ہمیشہ اسرائیل کی مذمت ہی کرتے نظر آئے۔ دراصل دوستو، اندر سے وہ ہمیشہ سے یہود و نصارہ کے ساتھی رہے ہیں اور انہیں ہر طرح سے سپورٹ کرتے آئے ہیں۔ اگر ان طاقتور ممالک کی سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو یہود و نصارہ کی مجال نہ تھی کہ وہ ایک بھی فلسطینی کو شہید کر پاتے یا غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر پاتے۔ اور دوستو، اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں کہ غزہ میں، لبنان میں اور ایران میں جو جنگ شروع ہونے والی ہے وہ بہت خوفناک ہوگی، اور اس دوران اگر سعودی عرب ترکی اور ایران کی طرح ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تو سعودی عرب میں خانہ جنگی اور حالات خراب کروانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔
اور پھر کس طرح سعودی عرب کے حالات تبدیل ہوں گے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر دوستو، حدیث مبارکہ کے مطابق سعودیہ عرب میں خانہ جنگی اور خون ریزی ضرور ہونی ہے، اور دنیا کے حالات جو اس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں ان سب میں ہمیں سعودی عرب کے حالات پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آخر الزماں کی نشانیاں بہت تیزی سے پوری ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر ہمیں آنے والے رمضان اور حج کے موقع پر حالات پر گہری نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں واضح ہو جائیں گی، اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اسی سال حج کے دوران منی میں ایک بہت بڑی خون ریزی ہوگی، اور اس خون ریزی سے پہلے مدینہ منورہ کے حالات بہت خراب ہو چکے ہوں گے، اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کعبے کے آس پاس اور منی میں اتنی خون ریزی ہوگی کہ خون بہتے بہتے بڑے شیطان تک پہنچ جائے گا۔ اب دوستو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خون ریزی آخر ہوگی کیوں؟ دراصل دوستو، یہ 3 گروہ یا 3 افواج کی لڑائی ہوگی، اور ان تینوں گروہ یا افواج کا تعلق خلیفہ یا بادشاہ کے خاندان سے ہوگا، یعنی یہ جنگ بادشاہت، خلافت اور تخت کی جنگ ہوگی، اور یہ تینوں گروہ کے لوگ یا فوج بادشاہ کے شاہی گھرانے سے وابستہ شہزادوں کے ہوں گے، اور سعودی عرب پر حکمرانی کے لیے خلیفہ کے تینوں بیٹوں میں لڑائی ہوگی جو خانہ جنگی میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس خانہ جنگی میں سعودی عرب کے ہزاروں اور لاکھوں لوگ قتل کر دیے جائیں گے، بلکہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا جو لوگ حج ادا کرنے آئے ہوئے ہوں گے۔ اسی لیے دوستو، جب رمضان کے دن آئیں، حالانکہ یہ امت کے لیے مقدس ترین ایام ہوں گے، مگر انہی مقدس ماہ اور ایام میں فسادات اور فتنے پھوٹ پڑیں گے، اور جب ایسا ہوگا یعنی خانہ جنگی شروع ہوگی تو یہ وہ وقت ہوگا جس کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکہ چلا جائے گا، وہ شخص اس وقت نہ کوئی بڑا آدمی ہوگا، نہ کوئی حکومتی عہدیدار یا بادشاہ، بس لوگ اس سے متاثر ہوں گے، وہ مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا، لیکن لوگ انہیں پہچان لیں گے اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ مگر دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خانہ جنگی کیوں ہو رہی ہوگی؟ کیا امریکہ سعودی عرب کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹا لے گا اور وہاں شام، عراق، لیبیا جیسے حالات بن جائیں گے؟ دوستو، یہاں ذرا فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر سوچئے، کیونکہ تمام مکاتب فکر اس بات پر تو متفق ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور لازمی ہوگا، اور ان کی بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آ کر اس تفرقوں میں تتر بتر ہوئی الگ تھلگ غیر متحد مسلم امہ کو وہ پھر سے متحد کریں گے، اور اس روئے زمین پر آپ سب سے پہلے تفرقوں کا خاتمہ فرمائیں گے، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام جزیرۃ العرب میں جو خون ریزی اور خانہ جنگی ہو رہی ہوگی اسے ختم کروائیں گے، اور عرب میں استحکام لائیں گے، اور مدینہ کو دوبارہ مضبوط بنائیں گے جو اس خانہ جنگی کے دوران تباہ حال ہو چکا ہوگا۔ دوستو، حالات و واقعات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور آنے والے چند سالوں میں مثلاً 2026 اور 2027 میں تمام تصویر صاف اور واضح ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور تمام امت میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، آمین۔